خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات کو، الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، طرف تمہاری بیویوں کے، ہن، وہ، لباس لکم، لباس ہے تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، بے شک تم، کنتم، تھے تم، تختانون، تم خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں سے، فتابا، تو وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، وعفا، اور اس نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو، کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط، دھاگا، الابید، سفید، من الخیط، دھاگے سے، الاسود، سیاہ، من الفجر، فجر سے، ثم، پھر، اتموا، پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا، اور نہ، تباشروہن، تم مباشرت کرو ان سے، وانتم، حالانکہ تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلکا، یہ، حدود اللہ، حدود ہے اللہ کی، فلا، پس نہ، تقربوہا، تم قریب جاؤ ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ تعالی، آیاتہ، آیات اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم،
اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل ساتھ باطل کے وتدلو اور تم پہنچاتے ہو بہا ان کو الی الحکام حاکموں کی طرف لتأکلوا تاکہ تم کھا لو فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. الفاظ کی وضاحت. احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں الرفث رغبت کرنا. رافاسا یا ریفے سے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے فحش بات زبان سے نکالنا، لیکن عرف میں اس سے مراد شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق جس کو عربی میں جماع بولتے ہیں. الی نسائکم طرف تمہاری عورتوں کے ہن وہ لباس لکم لباس ہے تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ اللہ نے جان لیا انکم بے شک تم کن تم تھے تم تختانون تم خیانت کر رہے. تختانون کا اصل کیا ہے؟ خیانت. اس کا روٹ ہے خے واو نون کیے گئے عہد کو نہ نبھانا. تم خیانت کر رہے تھے اپنے نفسوں سے فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا تم سے. عفو درگزر کے معنوں میں. فالآن تو اب باشرو ہن مباشرت کرو ان سے. باشرو کا لفظ جو ہے یہ بے شین رے سے بشر بشر سکن کو کہتے ہیں نا، یعنی کھال کے ساتھ کھال کا مل جانا. تو مراد اس سے شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ہے. وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکم لکھا اللہ نے تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ وشربوا اور پیو حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابید سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے من الفجر فجر کے وقت. ثم پھر اتم الصیام تمام کرو پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک. ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے وانتم حالانکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. عین کافے اس کا روٹ ہے. عکفا مانا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، جما دینا، جم کر کوئی کام کرنا. تو دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ایک جگہ جم کر مقید ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گوشہ نشین ہو کر، جسے اعتکاف بولا جاتا ہے. فی المساجد مسجدوں میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها تو نہ تم قریب جاؤ ان کے. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، یعنی اپنے احکام. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ احکامات. لعلہم شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں. ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل ساتھ باطل طریقے کے. اس کا روٹ ہے بے توئے لام بطل. باطل کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا نمبر 1 ابس اور بے مقصد بیکار. نمبر 2 کوئی ایسی چیز جس کی عقل فطرت یا شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو. نمبر 3 عدل انصاف شریعت معروف اور سچائی کے خلاف طریقہ. اور نمبر 4 جھوٹ خیانت سود سکہ رشوت چوری غصب اور معاملات کی وہ ساری قسمیں جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. وَتُدْلُوا بِهَا اور تم لے جاتے ہو ان کو. تدلو کا لفظ جو ہے یہ دال لام واؤ سے ہے دلو. ادلا کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. کنواں دیکھا ہے کبھی؟ تو اس سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس میں ڈول ڈال کر. تو یہیں سے اس کے اندر پھر کسی چیز تک پہنچنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا. یعنی جس طرح رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے.
یعنی جیسے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے، اسی طرح حاکموں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، یعنی رشوت دینا ایسا ہی ہے جیسے ڈول ڈالنا۔ الی الحکام، طرف حکام کے، لتأکلوا، تاکہ تم کھا لو، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تفسیر: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے تلاش کرو، اسے طلب کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں ہو جائے، فجر کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے رات تک پورے کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت نہ کرو حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ بچ جائیں، تقوی اختیار کریں۔ یہاں پر جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان میں سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ ابتدائے اسلام میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلق صرف نماز عشاء تک جائز تھا۔ اگر کوئی عشاء سے پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی یہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل پابندی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو ہلکا کر دیا اور فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا۔ تو حلال اسی وقت کیا گیا نا جو پہلے ممنوع تھا یا پہلے حرام تھا، یعنی یہ پابندی جو تم پر پہلے حرام کے درجے میں تھی اب حلال ہو گئی، کیونکہ شریعت کوئی بھی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرنا چاہتی کہ جس میں انسانوں کے لیے مشکل ہو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے تعلق کو جسم اور لباس کا سا تعلق بتایا گیا، یعنی جس طرح جسم اور لباس کا باہم تعلق ہوتا ہے ایسا ہی تعلق شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی دونوں کے درمیان برابر کا تعلق ہے۔ اب لباس پر اگر ہم غور کریں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ لباس جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ حفاظت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ وہ نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وأحسن للفرج، اور انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو لباس حفاظت کرتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد شوہر بیوی کی حفاظت کرتا ہے، بیوی شوہر کی حفاظت کرتی۔ کس چیز میں حفاظت کرتی ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ، نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ، نگاہوں کو بھٹکنے سے بچاتی ہے، حرام کاموں میں پڑنے سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح لباس انسان کے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے، لباس انسان کو خوبصورتی دیتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے
خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں، ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، بطور ایک فیملی کے، ایک خاندان کے، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لباس انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بھی، گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر گرمیوں میں آپ کے جسم پر لباس نہ ہو تو دھوپ آپ کو جلا دے، سردیوں میں لباس نہ ہو تو آپ ٹھٹر کر رہ جائیں، تو لباس پہن کر انسان کو سکون اور خوشی نصیب ہوتی۔ بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس اور جسم جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ لباس جسم کی ضرورت ہے، لباس کے بغیر انسان بے آبرو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ شوہر اور بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے قرب اور اتصال کا ذریعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ لباس انسان کے لیے عزت و وقار کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی آبرو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بیوی کی برائیاں جگہ جگہ، یا بیوی کو شوہر کی شکایتیں اور برائیاں ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے لباس پر پڑنے والا کوئی بھی داغ دھبا اس کی زیب و زینت کو خراب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شوہر کسی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بیوی کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی لباس کو داغدار کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کہیں اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے تو وہ دراصل اس کو نہیں، خود کو ہی نقصان دے رہی ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کے اندر سے غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، پریس کرتے ہیں، اس کے رنگ کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت کے کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں، اسی طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ، ہمدرد اور مددگار ہونا چاہیے۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے۔ یعنی وہ جو پابندی تھی، کہتے ہیں کہ وہ کوئی وربل پابندی نہیں تھی، پہلے ایک انڈرسٹوڈ تھا، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں ایسا ہی تھا، تو اس سے صحابہ کرام کو یہ شک تھا کہ شاید ہماری شریعت میں بھی رات کے وقت کھانا پینا اور دیگر تعلق جو ہے وہ منع ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ شور نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بسا اوقات نفس کے تقاضے کے تحت ایسے کچھ کام کر لیے۔ اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے تعبیر کیا۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر کیا، تمہارا قصور معاف کر دیا، فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ باشروہن کا لفظ جو ہے بے شین ریح سے ہے، بشر، بشر انسان کو بھی کہتے ہیں، اور بشر بنیادی طور پر سکن کو کہتے ہیں، کھال کو، تو مباشرت کا مطلب ہے کھال سے کھال ملنا، جسم کا باہم ملنا۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ یعنی شوہر اور بیوی کا باہم تعلق کیا ہے؟ باعث تسکین ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نکاح کی حکمت کیا بتاتے ہیں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے اسپاؤس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے لیے محبت اور رحمت بھی باہم ڈال دی۔ تو وابتغوا کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرو، یعنی باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اس کے علاوہ اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، کہ شوہر اور بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے، باہم جسمانی تعلق ہے، یہ محض تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مقصود اللہ نے جو اولاد کی شکل میں تمہارے لیے نعمت رکھی ہے اس کا حصول بھی ہونا چاہیے۔ اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی ان طریقوں سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو غیر فطری طریقے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی رات بھر کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے فجر کے وقت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خیط کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے دھاگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نمایاں طور پر نظر آنے لگے۔ ایک صحابی نے اس کا یہی مطلب سمجھا۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں
کہ میں نے بھی 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور انہیں دیکھتا رہا، مگر پھر بھی پتہ نہ چلا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھیں۔ آپ نے مزاحن فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، یعنی رات اور دن کا الگ الگ ہونا، یعنی طلوع فجر کے وقت جب وہ کریک آتا ہے اور وہ ایک دھاری نظر آتی ہے رات اور دن کو الگ کرنے والی، اس سے پہلے پہلے تک تم کھا سکتے ہو، من الفجر، فجر کے وقت میں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی انسان ساری رات کھا پی سکتا ہے یہاں تک کہ صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے، یعنی صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی، اور سحری بھی آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل ہے۔ اصل میں ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں نا تو حد سے بڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی کہ یہاں آ کر رک جاؤ، اور ہم اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہی رک رہے ہیں کہ زیادہ نیکی کا کام ہے، تو یہ زیادہ نیکی نہیں ہے۔ جہاں تک رخصت ہے وہاں تک فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ لمبا روزہ رکھ کے زیادہ ثواب کما رہا ہے اور سحری جلدی کر رہا ہے، تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ افطار کو دیر سے کرنا جو ہے اسے بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں۔ اور یہ جو ہے نا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اس کے بارے میں آتا ہے حضرت قیس دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملا کچھ نہیں۔ وہ کہیں سے کچھ لینے گئی، واپس آئی تو دیکھا کہ شوہر کی آنکھ لگ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو بہت افسوس کیا کہ اب دوسرا دن بھوکے کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو یہ آیت اتری کہ نہیں، اب کیا کرو، رات بھر کھا سکتے ہو، عشاء کی نماز سے پہلے اگر سو گئے یا عشاء کے وقت سو گئے تو کھانے پہ پابندی اب نہیں رہی جیسا کہ پہلے تھی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ رات تک پورا کرو، یعنی دن بھر کچھ نہیں کھاؤ۔ اب تفصیلات اور جزیات بتائی جا رہی ہیں نا، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں صوم وصال منع ہے۔ صوم وصال کیا ہوتا ہے کہ بغیر افطار کیے دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب افطار کا وقت آتا تو یہ لگتا ہے بھوک ختم ہو گئی، اب بھوک نہیں رہی۔ وہ انسان اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، انسان کا جو معدہ ہے اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس میں ایک الارم ہے یا ایک گھڑی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کھانے کے اوقات ہوتے ہیں، اگر آپ نے کسی وجہ سے کوئی 2 گھنٹے پہلے بھی اس سے کھا لیا تو اس وقت پھر آپ کے اندر ایک کریو شروع ہو جائے گی، وہ ایک الارم بجنے لگتا ہے۔ جیسے نیند کے اوقات ہوتے ہیں تو جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو آپ کی خود بخود آنکھ کھلنے لگتی، اسی طرح کھانے کے بھی اوقات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہی فطرت نے سیٹ کر رکھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم روزہ نہیں رکھتے تو دن میں کھانے کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہماری بھوک مر جاتی ہے، پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اتنی شدید طلب نہیں ہوتی، اور اس وقت ایک عجیب سی خوشی سے بھی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے اب کوئی یہ کہے کہ ابھی نہ کھاؤ تو میں اور بھی آگے لنگر آن کر سکتا ہوں، تو نہیں۔ اصل دین اور دین کی روح کیا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو کر لو۔ اب مثلا سحری کھانے کو دل نہیں چاہتا، خصوصاً ابتدائی عشرے میں تو بہت مشکل ہوتی، جب دل نہیں چاہتا کہ کھائے انسان تو اس وقت آگے کھاؤ، اس وقت کھانا جو ہے وہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کھائے 1 گھونٹ پانی پیو لیکن کچھ نہ کچھ کھاؤ، بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنے کا وہ ثواب نہیں جو کھا کے رکھنے کا ہے۔ پھر جب کھانے کو دل چاہتا ہے تو دن بھر کہا جاتا ہے اب کچھ نہیں کھاؤ، پھر شام کو جب بھوک مر چکی ہوتی ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے اب کھاؤ، اب دیر کی تو پھر پکڑ ہے۔ تو یہی تو دراصل تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اسی سے سیلف کنٹرول آتا ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور 1 مہینہ کرنے کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے ساری زندگی بھی روزے رکھ سکتا ہوں، لیکن عید کے دن ہی سبق بھول جاتے ہیں اور شوال کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے رات تک پورے کرو، یعنی رات ہوتے ہی، مغرب ہوتے ہی، سورج ڈوبتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے ایک آدمی یعنی حضرت بلال سے فرمایا کہ اترو اور میرے لیے ستو گھولو، ستو سے آپ افطار کریں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے، آپ نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ بلال پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے، آپ نے تیسری بار فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ آخر وہ اترے اور ستو گھولے، آپ نے پی لیے۔
پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا، کیونکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی ایک روشنی سی باقی رہتی، اس کو نہ دیکھو، ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو دوسری طرف، جب وہاں سے اندھیرا ہونے لگے تو سمجھو کہ افطار کا وقت ہو گیا، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق جائز نہیں، یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کر رہا تو رمضان کی راتوں میں تعلق جائز ہے، لیکن اگر اعتکاف کر رہا ہے تو یہ تعلق درست نہ ہوگا۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کا روٹ جو ہے عین کاف فے ہے، اکفا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک دینا، جمع دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد ہر چیز سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے گوشہ نشین ہونا۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے لیکن کیا ہے؟ کفایہ یا فرض کفایہ، جس طرح آپ بولتے ہیں نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ بھی کر لیں بستی میں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، یعنی سب کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا، جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اس طرح ہر سال آپ 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، یعنی اسی جگہ بیٹھا رہے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے، نہ اس سے مجاورت کرے، اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے سوائے بہت ضروری کاموں کے، یعنی قضائے حاجت کے یا فرض غسل کے، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے، یہ اعتکاف کے آداب میں سے ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر کے اندر نہیں آتے تھے مگر انسانی ضرورت کے لیے، یعنی بیت الخلاء کے استعمال کے لیے۔ اعتکاف کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں داخل ہوتے۔ اعتکاف کرنے والے سے کسی ضروری کام میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو آپ سے ملنے آئی اور آپ سے باتیں کی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو آپ مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں تھوڑا آگے کرنے کے لیے۔ اعتکاف کا اجر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں، ایسی نیکیاں جیسے کہ نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکی کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کی نیکیوں کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر کیا فرمایا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے جبکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو اور اعتکاف میں مسجد میں ہو۔ یہاں پر اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط بتائی گئی، اور خاص طور پر مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، تو اسی طرح جیسے نماز میں ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے تو وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی۔ بہرحال دونوں رائے موجود ہیں، لیکن یہاں پر انتم سے مراد خاص طور پر مرد حضرات ہیں کہ جب تم، کیونکہ پیچھے بھی حکم جو ہے نا، دیکھیں نا عورتوں کے لیے آ رہا نا، لا تباشروہن، تو نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے، تو حکم خاص طور پر مردوں کی طرف جا رہا ہے، یعنی حکم کا مدعا جو ہے وہ مرد ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا، پھر جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے تھے تو آپ نے چند خیمے دیکھے، حضرت عائشہ کا خیمہ، حضرت حفصہ کا خیمہ، حضرت زینب کا خیمہ، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس میں نیکی سمجھتی ہو؟ اس کے بعد آپ واپس ہو گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور اس کے عوض شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ خیمے جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگائے گئے ہیں۔ اعتکاف اصل میں 2 طرح کا ہوتا ہے،
ایک تو مسنون اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا ہوتا ہے یا 9 دن کا بنتا ہے اگر 29 روزے ہوں، اور ایک دوسرا اعتکاف ہے جو نفلی اعتکاف کہہ لیں یا نظر ماننے کا اعتکاف. ایسا اعتکاف 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا جس کو میسر آئے. یعنی ایک اعتکاف جو سنت نبوی سے ثابت ہے اس کی مدت 10 دن ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی رکھا جاتا ہے دن کو. اور دوسرا اعتکاف کون سا ہوا؟ یعنی وہ جو انسان اپنے اوپر خود واجب کر لے، جیسے نظر وغیرہ مانی ہو، کیونکہ خود پہ آپ خود واجب کرتے ہیں نا، اس کی کوئی مدت متعین نہیں. اور اس کی دلیل کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے کہ ساری رات انسان مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منت وہی پوری کرنی چاہیے کہ جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اسی انداز میں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ابتدا میں بھی کیا حکم تھا؟ لعلکم تتقون، اور ساری تفصیل بتا کے آخر میں بھی کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ کس لیے بتایا گیا ہے؟ لعلہم یتقون. ساری عبادات کا مقصود کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جسمانی روزے کے علاوہ ایک مانوی روزہ بھی ہے. جس طرح اللہ کے حکم سے انسان روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، یعنی حلال چیزیں چھوڑتا ہے، اسی طرح عام زندگی میں اللہ کے حکم سے اسے حرام بھی چھوڑنا ہے. اس لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، ساتھ باطل طریقے کے. اس کا روٹ ہے بے طویلام بطل. باطل کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا نمبر 1 ابس اور بے مقصد، بیکار. نمبر 2 کوئی ایسی چیز جس کی عقل، فطرت یا شریعت کے اندر کوئی بنیاد نہ ہو. نمبر 3 عدل، انصاف، شریعت، معروف اور سچائی کے خلاف طریقہ. اور نمبر 4 جھوٹ، خیانت، سود، رشوت، چوری، غصب اور معاملات کی وہ ساری قسمیں جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم لے جاتے ہو ان کو. تدلو کا لفظ جو ہے یہ دال لام واو سے ہے، دلو. ادلا کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. کنواں دیکھا ہے کبھی؟ تو اس سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس میں ڈول ڈال کر. تو یہیں سے اس کے اندر پھر کسی چیز تک پہنچنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا. یعنی جس طرح رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی جیسے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے، اسی طرح حاکموں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے. یعنی رشوت دینا ایسا ہی ہے جیسے ڈول ڈالنا. الی الحکام، طرف حکام کے. لتأکلوا، تاکہ تم کھا لو. فریقاً، ایک حصہ. من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے. بالاسم، ساتھ گناہ کے. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.